पे चढ़ने को तैयार हूँ. And the biggest problem sometimes is not the people. Sometimes the problem is the speaker. Meaning what? Meaning there are some speakers who will come forward and say, I'm not going to charge. You give me whatever you can give me. These speakers are the disease. جی ناظرین، تو میں نے یہ کلپ لیا ہے shia.tv.net سے. آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ بھی تھی، اور میں نے چھوٹا سا کلپ نکالا ہے کیونکہ پہلے بھی اس کلپ کے اوپر بین لگ گیا تھا اور یہ یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا تھا، اس لیے میں نے چھوٹا سا کلپ نکالا ہے جس میں عمار نقشبانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ لوگ نہیں ہوتے، زیادہ بڑا مسئلہ وہ علماء ہیں کہ جو مجلس پڑھنے سے پہلے فیس طے نہیں کرتے. یہ دین کی سب سے بڑی بیماری ہے، ڈیزیز، بگیسٹ ڈیزیز آف دین. ہاں جی، یہ انہوں نے کہا ہے. اب میں آپ کو اساتذہ سے معذرت کے ساتھ اساتذہ کو سامنے اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ یہ وہ اساتذہ ہیں 5 جن کے ساتھ میں نے خود فرسٹ ہینڈ ڈیل کیا ہے. میں شاہد ہوں ان کا کہ ان لوگوں نے پیسے طے نہیں کیے، اور خلوص دل ان کا دیکھیے گا. میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں. جی، نمبر 1 پہ شہنشاہ نقوی صاحب. ٹھیک ہے جی، جامعۃ المنتظر میں ان کا 2003-4 میں کوئی ایک ان کا اشرہ تھا لاہور جامعۃ المنتظر میں، اس میں خود بیٹھا ہوا تھا. اس بندے نے یہ اعلان کیا کہ مجھے جو پیسہ ہے وہ اللہ دیتا ہے یا بی بی پاک دیتی ہیں کم والی. ٹھیک ہے، تو تم نے میرے پیسے کی ٹینشن نہیں لینی. کہتے ہیں کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا، ایک دن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو ایک گاڑی میرے پاس رکی اور اس نے ایگزیکٹ مجھے اتنے پیسے دیے جتنے مجھے چاہیے تھے اور چلی گئی. وہ کسی مہاراجہ کی گاڑی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب میرے مشکل حالات کے اندر بی بی نے میری اس طریقے سے حفاظت کی اور مجھے اس طریقے سے میری جو ضروریات پوری کی، تو آج میں پیسے دیکھنے بیٹھ جاؤں گا. تم نے صرف میرے پاس آنا. یہ شہنشاہ نقوی صاحب کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں میرے پاس آنا، میری ڈائری چیک کر لینا، اگر ڈیٹ ہو تو مجلس بک کر لینا. ہاں جی، میرا رزق جانے اور اللہ جانے. تو یہ ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، اور یہ ان کا خلوص ہے. اور اس کے بارے میں عمار نقشبانی صاحب جو خاک شفا کا بولی لگوانے والا، ہاں جی، خون حسین کا تاجر، وہ کیا بول رہا ہے. آگے چلیں جی. یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں اب آپ کو سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں دے رہا ہوں. یہ ہیں جناب محمد ظفر نقوی صاحب. ان سے مجلس پڑھوائی، اور ان سے مجلس پڑھوانے سے پہلے میں نے بڑی کوشش کی کہ میں پیسے طے کر لوں. ہاں جی، انہوں نے جب پیسے کا ذکر آتا یہ بات کو ٹال جاتے، ادھر ادھر گھما دیتے، اور میری ضرورت بھی نہیں تھی میں سامنے آ کے کھل کے اس طریقے سے بات کرتا. میں نے بڑی بار کوشش کی، انہوں نے بات ٹال دی. جب انہوں نے مجلس پڑھ دی تو میں کسی وجہ سے ان کو پیسے نہیں دے پایا. 1 مہینے تک میں پیسے نہیں دے پایا، اور مولانا صاحب نے ایک دفعہ بھی مجھے فون کر کے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ یار کی بنیا، پھر سب خیر خیریت ہے. یعنی انہوں نے پیسوں کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے 1 مہینے کے بعد جب پیسے دیے تو وہ بھی زبردستی دیے، وہ لے نہیں رہے تھے میرے سے پیسے. ہاں جی، یہ ہیں علماء. آگے چلیں جناب. حسن ظفر نقوی صاحب، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا. ہاں جی، اتنا بڑا نام، اتنے بزرگ شخصیت، اور اتنا پاک دل، اتنے مومن کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کئی لوگ میرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں آغا جواد کا وہ فین ہوں یا پتہ نہیں کیا ہوں. تو یہ پھر انہوں نے تو آغا جواد کے خلاف بھی کلپ نکالا ہوا ہے. میں ان کی اتنی گیت کیوں گاتا ہوں؟ مومن ہے یہ. علماء میں آپس میں غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں. ہاں جی، اور مختار کے معاملے میں ان کی جو ہے بات کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں آغا جواد کی نسبت. کوئی تاریخی روایتیں اس میں کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ہمارا کوئی مذہب حضرت مختار سقفی کے اوپر تو نہیں نہ ٹکا ہوا. ہاں، میں ان کا فین ہوں حضرت مختار کا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ظفر نقوی صاحب، ایک یتیم بچے کی، میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ، ایک یتیم بچے نے مجلس کروائی. ہاں جی، اور اس کی عمر تھی 15-16 سال. یہ بزرگ عالم دین آئے اور اس بچے سے ایونٹ مینجمنٹ، یعنی مجلس کی جو مینجمنٹ ایک بڑا کام ہوتا ہے مجلس کی مینجمنٹ کرنا، اس کے لیے بڑا ایکسپیرینس آدمی چاہیے. وہ بچہ بیچارہ بالکل 15-16 سال کا تھا، وہ کیسے کر سکتا تھا. اس مس مینجمنٹ میں مولانا صاحب بھی مس ہینڈل ہو گئے. ہاں جی، کوئی اٹھنے بیٹھنے کا انتظام نہیں تھا، کوئی صحیح پنکھے کا انتظام نہیں ہو سکا، یا مس ہینڈل ہو گئے نا. تو مولانا صاحب کے ماتھے پہ ایک شکن نہیں آئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مجلس پہ چڑھنے لگے تو ایک بابا ذاکر آیا. وہ بیچارہ بالکل وہ شوقین نہیں ہوتے، وہ جنہوں نے تھوڑا سا کلام پڑھوا لو ہم سے، وہ کھڑا ہو گیا. مولانا اور کوئی بندہ اس کو اتارنے لگا. مولانا صاحب کہ نا اس کو پڑھنے دو.
मौलाना साहब का सारा दिन मसरूफ था, लेकिन मौलाना साहब ने उस जाकिर को नहीं उतरने दिया। उन्होंने कहा पढ़ने दो इसे, मैं सुनूंगा। हालांकि उसकी जुबान बेचारे की वो समझ में नहीं आती थी, बहुत बुजुर्ग था वो बेचारा और गरीब आदमी, बहुत शौक था उसको पढ़ने का। इन्होंने पूरा सुना। हाँ जी, तो मैंने इन लोगों को पर्सनल लाइफ की मैं आपको और पैसे का जिक्र नहीं जनाब, वो कहते हैं मजलिस पढ़ाओ, पैसा क्या चीज है। आगे सुने जनाब, इलामा फखरुद्दीन साहब शहीद हो चुके हैं। ये मिना वाकया जो सऊदी अरब में हुआ उसके अंदर ये शहीद हुए थे या शहीद किए गए थे, अभी तक पता नहीं। तो फखरुद्दीन साहब ये वो आलिम दीन है कि जिसको कोई आदमी, अमीर आदमी जब थोड़ी पैसे की ज्यादा पेशकश कर देता था ना, नाराज हो जाते थे, आगे से बेइज्जती भी करते थे कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ। हाँ जी, जो पैसे की बात ज्यादा करता था उसकी आगे से क्लास भी ले लेते थे। और बिल्कुल इनकी अपनी जो स्टैंड ऑफ लिविंग था लो था, बड़ी मुश्किल हालात भी थे, लेकिन कभी भी पैसे की तरफ नजर नहीं की। इतनी इबादत करने वाला, क्योंकि मेरे पास रहे भी थे ये, इतना पाकीज़ा आदमी, फिर शहीद भी हो गया। अल्लाह ताला मकाम भी ऐसे लोगों को देता है। फिर जनाब आगे आए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे उस्ताद जिनको ये नहीं पता कि मैं उनका शागिर्द हूं, अली मुर्तजा जैदी साहब। अली मुर्तजा जैदी साहब से भी मैंने एक प्रोग्राम पढ़वाया था। इनको मेरा नहीं पता कि मैंने इनसे वो प्रोग्राम पढ़वाया है, और यकीन करें, और ये पहली दफा आने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। जब मैं बिल्कुल एक अननोन कॉलर की तरह उनको कॉल की थी, मुझे मजलिस पढ़वानी। हाँ जी, उनको मेरा पता नहीं था। अब उन्होंने ना टाइम लिया, उन्होंने मजलिस ओके करने से पहले इंश्योर किया कि मेरी कौन सी जगह पे मैं मजलिस पढ़वा रहा हूं, मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं। किसी को मेरे बारे में ज्यादा पता भी नहीं था। एक दफा भी पैसे का जिक्र नहीं किया कि मैंने तुम्हारी तरफ जो मजलिस पढ़ने के लिए आना है उसके पैसे कितने होंगे। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी इंश्योर की। हाँ जी, पूरी सिक्योरिटी उन्होंने इंश्योर की, लेकिन पैसे का जिक्र नहीं किया। तो अब आप मुझे बताएं कि दीन की सबसे बड़ी बीमारी ये टैटू, बल्कि ये टट्टू मौलवी है जो खाके शिफा की नीलामी करवा रहा है, या ये उलमा है? क्या इसके बाद भी कुछ शक व शुबा रह जाता है कि अमार नक्शवानी एक 2 नंबर आदमी है? हाँ जी, ये मीर हसन मीर और ये सारे जो उसके पास, अभी वो इरफान अज़ा की बारी अभी लगनी है। ठीक है, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद हक हैदर।